حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد فرمایا، لوگو ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی روح نکل رہی تھی، ایک رو رہا تھا دوسرا مسکرا رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے کے اندر دو آدمیوں کی روح نکل رہی تھی، دو آدمی مر رہے تھے، ان میں سے ایک رو رہا تھا دوسرا مسکرا رہا تھا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ رونے والا کیوں رو رہا تھا اور مسکرانے والا کیوں مسکرا رہا تھا؟ فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح نکالنے کے بعد آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ مرنے والا انسان روح کو جاتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی جب روح نکالتے ہیں، وہ خواہ مومن ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، انسان کی روح کے نکالنے کے بعد آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مرنے والا انسان اپنی آنکھیں کھول کے آسمان کی طرف روح کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر انسان نیکوکار ہوتا ہے، اگر انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کی روح اس کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتی جا رہی ہوتی۔ آسمان کی طرف مومن انسان کی روح اس کی بھلائی کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی۔ جب انسان روح کے منہ سے نکلتی یہ دعا سنتا ہے تو مسکرا پڑتا ہے۔ مومن انسان جب روح کی یہ دعا سنتا ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، فرمایا جب مرنے والا انسان یہ دعا سنتا ہے تو مسکرا پڑتا ہے۔ اور فرمایا کچھ لوگوں کی روح انہی بد دعائیں دیتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے، بد دعائیں دیتی ہوئی، اللہ تجھے تباہ کر دے، اللہ تیرا ستیہ ناش کر دے، اس طرح کی بد دعائیں دیتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی تباہی کے لیے جب بد دعائیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک انسان بھی موت کے وقت رونے لگتا ہے۔ نیک انسان، مومن، متقی، پرہیزگار انسان، عبادت گزار انسان موت کے وقت رونے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں زندہ ہوتا تو اور نیک اعمال کر پاتا۔ فرمایا تین لوگوں کو موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی، روح کے نکلتے وقت انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ روح نکلی بھی ہے یا نہیں نکلی۔ وہ کون سے تین لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، وہ بادشاہ جس نے اپنے فتنے سے لوگوں کو محفوظ کر رکھا ہے، وہ بادشاہ جس نے اپنے فتنے سے لوگوں کو محفوظ کر رکھا ہے، خدا کی مخلوق پر دبدبا نہیں ڈالتا، اختیارات ہونے کے باوجود بھی روپ نہیں جماتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک نہر سے گزرے جس میں بچے نہا بھی رہے تھے اور ساتھ میں کھیل بھی رہے تھے۔ ان کھیلنے والے بچوں کے ساتھ ایک اندھا بچہ بھی تھا جس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب دوسرے بچے اس نابینا بچے کو پانی کے اندر غوطہ دیتے اور ادھر ادھر بھاگ جاتے، اسے کافی زیادہ تنگ کر رہے تھے، نابینا بچے کو کافی زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا بچے کی جب بے بسی دیکھی تو دل رحم سے بھر آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی بینائی اسے واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتے ہوئے بچے کی بینائی اسے واپس کر دی۔ بینائی کے ملتے ہی اس بچے نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو فوراً ہی ایک بچے پر جمپ لگایا، پانی کے اندر ہی اسے مار دیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو فوراً ہی ایک چھوٹے سے بچے پر جمپ لگایا، پانی کے اندر ہی اندر اسے مار دیا۔ پھر دوسرے کو پکڑا، اسے بھی مار دیا، تیسرے کو پکڑا، اسے بھی پانی کے اندر غوطے دے دے کر مار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ سے دعا فرمائی، اللہ اس کی بینائی واپس لے لے، مالک یہ تو تباہی پھیرتا جا رہا ہے،
یہ تو بچوں کو مارتا چلا جا رہا ہے، مولا اس بچے کو ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا، تاکہ بچے اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا اسی میں اللہ کی حکمت واضح ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہا میرے لیے عبادت کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ فرمایا نیند کا وقت تمہارے لیے بہترین وقت ہے، اس لیے کہ لوگ تیرے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس انسان کی روح بھی آسانی سے نکلتی ہے جو محبتیں بانٹتا ہے، نفرتیں مٹاتا ہے، محبتیں بڑھاتا ہے، محبت کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے آتا ہے۔ جوانوں یاد رہے، محبت کر کے کسی کو چھوڑ دینا یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اگر محبت کرنا گناہ ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرو اس سے شادی بھی کرو۔ اللہ کبھی نہ کہتا، میرا دین کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو، اسے حلال بھی کرو۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کر اسے حلال تک لے جاتے ہیں۔ یہ مرد لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبتوں کا مان رکھ کر اسے نکاح تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف اور گھٹیا لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذرا سی مصیبت آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت جرم ہے، ایسے کم ظرف اور گھٹیا ترین لوگوں کے لیے محبت گناہ ہے، جرم ہے۔ جب محبت سچی اور خالص ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر نہیں ہے تو نہ دے۔ نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو بھی اسے میرے حق میں بہتر لکھ دے، تو بھی اس میری محبت کو میرے حق میں بہتر بنا دے، مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نماز میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس طرح کی سچی محبت کرنے والوں کو میں نے تہجد کے سجدے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے بھی دیکھا ہے۔ اور یہی محبت سچی محبت ہے جو سجدوں کے ذریعے مانگی جائے، جو دعاؤں کے ذریعے مانگی جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، محبتیں پھیلا دو۔ کریم آقا کی امت سے پیار کرو، محبت کرو، شفقت سے پیش آؤ۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی امت سے پیار کریں گے تو کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ فرمایا اس عورت کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی جو گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے اور اللہ کے حضور سجدے کرتی رہتی ہے۔ شوہر کی اجازت سے جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ہائے زمانے قدیم میں عورت کے دو سٹیٹس چلے آ رہے تھے۔ پہلا سٹیٹس خاندانی خاتون، جس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے باقاعدہ نکاح کیا جاتا تھا۔ دوسرا سٹیٹس منڈیوں میں بکنے والی عورت، جس کو لونڈی کہا جاتا ہے۔ اس دور کی لونڈی کا سٹیٹس یہ تھا کہ جو بھی اس کا ریٹ لگا کر اس کو خرید لیتا وہ اسی کی ہو جاتی، اس کے ساتھ اس کا مالک بغیر نکاح کے تعلقات قائم کر سکتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسلام نے غلامی کے تصور کی حوصلہ شکنی کی، غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا۔ لیکن آج پھر کچھ لڑکیاں اپنے آپ کو باعزت خاندانی بہو، کچھ لڑکیاں اپنے آپ کو باعزت خاندانی بہو اور نکاح کے ذریعے گھر کی مالکن کے مرتبے سے گر کر خود کو وہی لونڈی کے درجے پر لے آئی، خود کو اسی لونڈی کے درجے پر لے آئی جو لونڈی بازاروں میں بکا کرتی تھی۔ نکاح کے ذریعے گھر کی مالکن کے مرتبے سے خود کو گرا کر لونڈی کے درجے پر لے آئی، اور اس جدید دور کی لونڈی کا نام ہے گرل فرینڈ، جس کے بارے میں ابن آدم کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کو گھٹیا سے گفٹ اور چند پیسوں کی شاپنگ کے عوض خرید لیتا ہے اور پھر جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔
اب سوچنا عورت کو چاہیے، آج کی اسلام کی مقدس شہزادی کو سوچنا چاہیے کہ وہ نکاح کر کے باعزت مالکن بننا چاہتی ہے یا گرل فرینڈ بن کے لونڈی بننا چاہتی ہے، یہ گرل فرینڈ بن کے بوڑھے باپ کی عزت کی دھچیاں اڑانا چاہتی، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا چاہتی ہے۔ یہ آج کل کی لڑکی کو سوچنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔